بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، پاکستانی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور پاکستان کے سیکورٹی ایڈوائزر مسٹر معید یوسف نے کل ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے ایسے حیرت انگیز انکشافات کیے جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگے گی۔ خصوصاً پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں وہ ضرور اس پہ چونکیں گے، اور جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اسے بھی پروپیگنڈے کا ایک حصہ قرار دیں گی۔ بہرحال یہ کچھ بنیادی حقیقتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ انڈیا اور افغانستان سے یہ ٹویٹرز کے جو ٹرینڈز ہیں پاکستان کے خلاف بڑی بے رحمی سے اور مسلسل چلائے جا رہے ہیں، جن میں مقامی طور پہ پی ٹی ایم اور کچھ گمراہ سیاسی جو کارکن ہیں دوسری جماعتوں کے، وہ بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ حصے داری وہ صرف تعصب اور دشمنی اور حسد میں ڈال رہے ہیں، یا وہ باقاعدہ اس کے لیے ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے اور خدمت بھی کی جاتی ہے۔ دوسرا گمان زیادہ اغلب ہے۔ ناظرین کرام، فواد چودھری نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے خلاف ایک ٹرینڈ سینکشنز پاکستان انڈیا سے چلایا گیا۔ اس ٹرینڈ میں یہ ٹرینڈ پی ٹی ایم نے شروع کیا تھا ابتدا میں، اور جس کی مدد پھر انڈیا سے کی گئی۔ 20,000 ٹویٹس جو ٹوٹل پاکستان سے ہوئے تھے پی ٹی ایم کے، جبکہ اس پہ 8 لاکھ ٹویٹس انڈیا اور افغانستان سے کی گئی۔ ان ٹویٹس میں امر اللہ صالح، محب اللہ، رحمت اللہ اندور، یہ بھی ان کا ڈیفنس سیکرٹری ہے شاید، جنرل بسم اللہ محمدی بھی شامل ہیں، اور انڈیا کے بڑے بڑے مانیے اور بڑے بڑے دگج قسم کے جو دانشور ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ناظرین کرام، ویکیپیڈیا کے ایڈمن انڈیا میں بیٹھ کے پی ٹی ایم کے لیے کمپین ڈیزائن کرتے ہیں، ان کے لیے پیج بھی چلاتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ اس سے پہلے انڈیا کرونیکلز کے نام سے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ 845 ویب سائٹس جو ڈس انفارمیشن پاکستان کے خلاف پھیلا رہی تھیں، ان میں بیشتر کا تعلق انڈیا کی سرکاری نیوز ایجنسی ANI سے تھا۔ ناظرین کرام، کریمہ بلوچ ایک بلوچ لڑکی تھی جو کینیڈا کی سٹیزن تھی۔ کینیڈا میں وہ دسمبر 2020 میں پانی میں ڈوب کے مر گئی تھی۔ انٹاریو پولیس نے اس پہ تحقیق کی اور اس کی ڈیتھ کو نیچرل ڈیتھ قرار دیا، لیکن پاکستان سے پی ٹی ایم سے شروع کروائی گئی مہم کہ ISI کلڈ کریمہ بلوچ۔ 20,000 ٹویٹس تو اس میں پی ٹی ایم نے کیے، باقی لاکھوں ٹویٹس جو ہیں وہ انڈیا، کچھ غیر ممالک سے اور افغانستان سے کیے گئے۔ عثمان کاکڑ ایک سیاسی کارکن، سیاسی لیڈر تھے جو برین ہیمرج سے جن کی ڈیتھ ہوئی۔ ان کی ڈیتھ پر پی ٹی ایم نے اسٹیٹ کلڈ عثمان کاکڑ کے نام سے ایک ٹرینڈ چلایا، جس میں 10,000 تو جو ٹویٹس تھے وہ ادھر سے کیے گئے اور باقی 3 لاکھ سے زیادہ انڈیا سے کیے گئے۔ بلوچستان کے کسی بچے کی جیلی بالکل جیلی ایک فنومینا کریٹ کر کے بہت بڑا ٹرینڈ چلایا گیا۔ بعد میں پوری دنیا کو پتہ لگا کہ اس کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ ناظرین کرام، آپ نے پیچھے سنا ہوگا کہ ہمارے ایک منسٹر زلفی بخاری نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ یہ ٹرینڈ اسرائیل کی ایک ہیڈس نامی جو ان کا کوئی ہے یہ میڈیا، اس نے چلایا تھا
یعنی اسرائیل سے چلا، جس میں 10,000 ٹویٹس جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کیے، جس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ پاکستان اسرائیل سے خفیہ تعلقات کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو دونوں جماعتیں ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ اپنی بے خبری میں کیے، نادانستگی میں کیے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان ٹویٹس کا بہرحال بہت بڑا اثر سوسائٹی پہ ہوا۔ ناظرین کرام، اس سے بھی زیادہ جو خطرناک ایک ٹرینڈ پیچھے چلایا گیا وہ یہ تھا کہ ایکسپوز پرو قادیانی، یہ ایک ایسا ٹرینڈ تھا جس میں یہ لوگوں کو اشتعال دلا کے کہا گیا تھا کہ جو فلاں فلاں منسٹر ہیں یہ قادیانی ہیں یا قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ٹرینڈ پاکستان میں ایک مخصوص سیاسی جماعت نے چلایا، ان کی طرف سے ابھی بمشکل 8,000 ٹویٹس ہوئے تھے کہ لاکھوں ٹویٹس افغانستان اور انڈیا سے اس پہ کر دیے گئے، اور اس 1,22,000 ٹویٹس اس پہ صرف انڈیا سے کیے گئے تھے۔ ناظرین کرام، نور مقدم کا بہت آپ کو پتہ ہے مشہور ہو رہا ہے آج کل۔ اسلام آباد میں ایک نوجوان نے ایک نور مقدم نامی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، اسے قتل کر دیا، وہ گرفتار ہے، اس کے والدین بھی گرفتار ہیں، حالانکہ وہ امریکن نیشنل ہے۔ اس کے باوجود خصوصی طور پہ پرائم منسٹر نے اس میں دلچسپی لی، اس کو ایکسپوز کروایا، اور پولیس نے ایسا سخت کیس بنایا ہے کہ اس کے والدین کی بھی ضمانتیں نہیں ہو سکیں۔ اس کے باوجود انڈیا نے پاکستانی سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ چلوایا، سوشل میڈیا پہ، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں عورت کی عزت محفوظ نہیں، عورت کی زندگی محفوظ نہیں۔ اس ٹرینڈ میں دامے درمے قدمے سخنے ہماری ناراض سیاسی کارکنوں نے اور خصوصاً بالخصوص انڈیا نے، افغانستان نے حصہ لیا، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ اب میں سب سے خطرناک بات آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بقول جناب ہمارے انفارمیشن منسٹر، لبیک پاکستان تحریک کے لیے جب ٹویٹس شروع ہوئے تو 15 گھنٹوں میں 4 لاکھ سے زیادہ ٹویٹ انڈیا سے ہو گئے، اور یہ بالخصوص انڈیا میں جو ایک ہے احمد آباد انڈیا، یہاں سے کیے جا رہے تھے۔ اسی طرح پاکستان میں مخصوص حالات میں جب بھی ٹی ایل پی کا کوئی ٹرینڈ چلتا ہے تو 2-3 ہزار جیسے ہی ادھر سے ٹویٹس ہوتی ہیں، ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے جو سارا انڈیا اور افغانستان سے چلایا جاتا ہے۔ چونکہ محرم کا مہینہ ہے اس لیے اگلی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن شیعہ سنی فرقہ وارانہ فسادات کے لیے بھی ایسے ٹویٹس جن کا آغاز پاکستان سے ہوتا ہے اور فوری طور پہ افغانستان اور انڈیا سے چلائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو میں نے آپ کو ایک ان کی پریس کانفرنس کی معمول کی بات بتائی ہے، کیونکہ یہ ہائیبریڈ وار ہے، اور اس وار میں آپ کو پتہ ہے ہر ہتھیار جو ہے بے رحمی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، لیکن اسے جتنی غلط فہمیاں اور جتنی پریشانیاں جنم لے رہی ہیں وہ بھی سب آپ کے سامنے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔